8ویں صدی عیسوی میں عباسی دور کے ایک خلیفہ گزرے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر ہارون بن محمد المعتصم، یا پھر جنہیں تاریخ میں خلیفہ الواثق باللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک رات خلیفہ نے انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج و ماجوج باہر نکل کر دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ اس خواب نے خلیفہ کو بہت پریشان کیا اور وہ گھبرا اٹھے کہ کہیں ان کا یہ خواب سچ ہی نہ ہو جائے۔ لہٰذا خلیفہ نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے تہیہ کیا کہ اب وہ اس دیوار کی تلاش میں ایک ریسرچ ایکسپیڈیشن بھیجنے والے ہیں، ایک ایسی مہم کہ جو کئی ممالک کا سفر کرے گی اور وہاں جا کر ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈے گی اور پھر واپس آ کر خلیفہ کو رپورٹ کرے گی کہ آیا وہ دیوار سلامت ہے یا نہیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ اب ایک ایسی مہم کہ جس نے آگے چل کر بہت ہی عجیب و غریب اور حیران کن ہونا تھا۔ خلیفہ نے اپنی پوری سلطنت میں سے مضبوط اور سمجھدار لوگوں کا ایک گروپ تیار کروایا، ان پر بے تحاشا پیسہ لگایا، انہیں مختلف زبانیں سکھائیں، انہیں اس بات کی ٹریننگ دلوائی کہ گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں میں کیسے سروائیو کرنا ہے۔ ان کے لیے ہندوستان سے لے کر سینٹرل ایشیا، چائنا اور روس تک کے ہر ملک کی کرنسی منگوائی تاکہ انہیں راستے میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی کہ جب تم لوگ ایک مہم پر چلے جاؤ گے تو پیچھے سے تمہارے گھر والوں کو ضرورت کی ایک ایک چیز سرکاری خزانے سے دی جائے گی۔ اور سب سے آخر میں ان لوگوں کو اپنی شاہی مہر کے ساتھ رائل لیٹرز یا شاہی اجازت نامے بھی لکھ کر دیے تاکہ اپنی مہم کے دوران وہ لوگ جس بھی ملک میں جائیں وہاں انہیں روکا نہ جائے۔ اور اس مہم کو لیڈ کرنے والے شخص کا نام تھا سلام۔ اور یوں شروع ہوئی ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈنے کی ایک حیران کن مہم۔ یہ سفر ایک انتہائی دلچسپ داستان ہے کہ کیسے سلام اور اس کی ٹیم کے لوگ بغداد سے نکلے اور راستے میں خوبصورت اور عالیشان شہروں کو دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے بیابانوں اور گھنے جنگلات میں داخل ہوتے گئے۔ اور یہ پورا سفر عربی کی ایک قدیم کتاب رحلۃ الترجمان السلام میں لکھا ہوا ہے، یعنی سلام دی ٹرانسلیٹر کا سفر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلام اس گروپ کے لیڈر کا نام تھا اور اسے ٹرانسلیٹر یا مترجم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خلیفہ نے بے دریغ پیسہ خرچ کر کے اسے کئی زبانیں سکھائی تھیں۔ رحلۃ الترجمان السلام اس گروپ کے سفر کی انتہائی دلچسپ داستان ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اس کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں، اور میرا بہت دل تھا کہ آپ کو اس سفر کی داستان سناؤں کہ کیسے سلام اور اس کے گروپ نے سینٹرل ایشیا کے ان پراسرار ممالک اور ان کے جنگلوں اور پہاڑوں اور قدیم گاؤں میں عجیب و غریب حیرت کدے دیکھے۔ البتہ اس کتاب کا وہ پارٹ میں آپ کو ضرور بے ضرور سناؤں گا کہ جہاں یہ لوگ بالآخر سد ذوالقرنین تک پہنچے تھے، یعنی وہ جگہ کہ جو آج گوگل میپس کے آفیشیل ریکارڈ میں یاجوج اور ماجوج کی دیوار کے نام سے موجود ہے۔ اس کتاب کے مطابق سلام اور اس کا ایکسپیڈیشن 2 سال تک مختلف ممالک میں گھومتا رہا، ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈتا رہا۔ وہ لوگ مختلف شہروں اور گاؤں کے لوگوں کے پاس ٹھہرتے، سرایوں میں ٹھہرتے، ان لوگوں سے عجیب و غریب جگہوں اور دیواروں کے متعلق پوچھتے، اور اس طرح عمر رسیدہ مقامی بوڑھوں سے واقعات پوچھتے پوچھتے یہ لوگ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سے ہمیشہ بہت گندی بو آیا کرتی تھی، ایک بیابان جگہ کہ جہاں کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا۔ سلام نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ جگہ اتنی دور ہے کہ اس کے قریب رہنے والے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ اور سلام کے مطابق یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں ان لوگوں نے ایک عجیب سنسان گھاٹی دیکھی کہ جسے ایک بہت بڑا ڈیم بنا کر اس کا راستہ بند کیا گیا تھا۔ سلام نے یہ بھی بتایا کہ اس ڈیم میں ایک دروازہ بھی تھا کہ جس پر لوہے کے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے،
اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اس ڈیم کے پاس کچھ بہت ہی بنیادی قسم کے کنسٹرکشن ٹولز بھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اوزار کے جن سے دیواریں تعمیر کی جاتی ہیں۔ اس ڈیم کے سب سے قریب رہنے والی آبادی بھی اس جگہ سے بہت دور رہتی تھی، لیکن مقامی گاؤں والے یہ کہتے تھے کہ یہ ہے وہ دیوار کہ جسے ذوالقرنین نے بنوایا تھا، اور یہ ہے لوہے کا وہ دروازہ کہ جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں۔ اس گندی بدبودار جگہ سے لوگ کئی کئی دن کے فاصلے پر رہتے ہیں، اور یہاں کوئی بھی نہیں آتا سوائے سال میں ایک مرتبہ کے۔ سال میں صرف اور صرف ایک بار گاؤں والے یہاں آتے ہیں اور اس دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ اندر موجود یاجوج اور ماجوج کو یہ پتہ چل جائے کہ اس دیوار کی حفاظت کرنے والے محافظ اب بھی باہر موجود ہیں۔ رحلۃ الترجمان السلام ایک انتہائی دلچسپ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک انسائٹ فراہم کرتی ہے کہ کیسے ذوالقرنین کی دیوار ڈھونڈنے کے لیے ایک سرکاری مہم کو بھیجا گیا تھا۔ سلام بتاتا ہے کہ کیسے یہ لوگ مہینوں محل میں رہ کر دنیا بھر کے نقشے اسٹڈی کرتے رہے، ان پر نشان لگاتے رہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی بڑے ایکسپیڈیشن پر نکلنے کی تیاریاں مہینوں پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسے انہوں نے اپنی دنیا کے انجان اور دور دراز علاقوں کے سفر پر نکلنے کی تیاری کی، گھوڑے تیار کیے، اپنے گھر والوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی کیں، راستے میں انہیں یاد بھی کیا، انہیں مس بھی کیا، نئے نئے شہر بھی دیکھے، اور شہروں کی چکا چوند دیکھنے کے بعد کیسے ان لوگوں نے بیابان، گھنے جنگلات اور قدیم کھنڈرات بھی دیکھے۔ اپنے سفر کے دوران ان لوگوں نے ایسے ایسے خوبصورت چہرے بھی دیکھے کہ جنہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا انسان اتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات بھی سنے کہ جنہیں سن کر انسان حیرانیوں میں کھو جائے۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اس کتاب کے دلچسپ ترین اقتباسات پڑھ کر بھی سناؤں گا، لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اور آخر میں ایک سوال کہ کیا سلام اور اس کی ٹیم واقعی ذوالقرنین کی دیوار تک پہنچ گئے تھے؟